غیبت بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ تو عمومی طور پہ جواب یہی ملتا ہے کہ زنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ احادیث اس کو اشد من الزنا بیان کرتی ہیں، کیونکہ زنا انفرادی گناہ ہے، غیبت اجتماعی گناہ ہے۔ انفرادی گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، اجتماعی گناہ کرنے سے خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور معاشرے کو بھی فاسد کرتا ہے۔ لیکن جب اس گناہ کی برائی کو بیان کیا گیا تو بعض روایات تو اتنی سخت ہیں کہ فرمایا جس نے غیبت کی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کعبۃ اللہ میں اپنے محرم رشتے کے ساتھ زنا کیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ خدا ایسی مثال کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے ذہن میں زنا بڑا گناہ ہے، اور جب تک گناہ جسمی نہ ہو میں اسے بڑا نہیں سمجھتا، اور جب کوئی بھی گناہ جسمی ہو جاتا ہے جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے وہ میری نگاہ میں گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تب کہا کہ یہ غیبت کا گناہ اس گناہ سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے۔ یہاں ایک بحث چلی اہل سنت میں اور شیعوں میں اور ایون ہمارے علماء کے بیچ میں بھی کہ نبی بشر ہیں یا نبی نور ہیں، کیونکہ جب لفظ زبان سے ادا ہوتا ہے تو ذہن میں کیا بنتا ہے؟ تصور بنتا ہے۔ مثلا میں کہوں نجف تو آپ کا ذہن فوراً کہاں پہنچا؟ نجف پہنچ گیا۔ میں کہوں گا کربلا تو ذہن کہاں پہنچا؟ کربلا پہنچ گیا۔ خود لفظ کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، لفظ ادا کر رہا ہوں، الف بے تے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے باطن میں ہے وہ اس کو کیا کرے؟ ظاہر کرے۔ لفظ انسان کے باطن کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر میں صرف الف بے تے الف بے تے الف بے تے بولتا رہوں تو آپ کو میری کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ لفظ محمل ہو، لفظ مستعمل ہو، ایک ایسا لفظ جو معنی رکھتا ہو۔ اب اگر لفظ معنی رکھتا ہے تو اپنے ساتھ ایک تصور بھی لاتا ہے۔ جب میں شعر بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں تصور شعر آتا ہے، جب میں بلی بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں بلی آ جاتی ہے، جب میں انسان بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں انسان آتا ہے۔ تو لہٰذا خدا اگر کسی موضوع کو سمجھانا چاہتا ہے تو وسیلہ کیا ہے سمجھانے کے لیے؟ الفاظ۔ اور الفاظ اپنے آپس میں کیا رکھتے ہیں؟ تصور رکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلا تصور جو میرے ذہن میں آتا ہے اگر وہ تصور ہی غلط ہو تو معنی کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی۔ نبی نور ہیں، نبی بشر ہیں، یہ بحث چلی۔ بعض نے کہا کہ بشر ہیں، بعض نے کہا کہ نور ہیں۔ جنہوں نے دلیل دی بشر ہیں ان کی دلیل یہ تھی کہ بھائی نبی ملائکوں سے افضل ہیں اور ملائک نور ہیں، اور نبی خود کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ تو کہا کہ نبی جب ملک سے افضل ہے اور ملک نور ہے اور نبی بشر ہے تو بشر کیا ہوا؟ افضل ہوا۔ کچھ نے کہا نہیں بشر نہیں ہے، نور ہے، کیونکہ بشر مادے اور مٹیریل کا نام ہے، بشر فنا ہونے کا نام ہے، اور لہٰذا نبی نور ہیں، کیونکہ اللہ اپنے لیے کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور خود نبی نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ حالانکہ مسئلہ نہ نور کا تھا نہ بشر کا تھا، مسئلہ لفظ کو سمجھنے کا تھا کہ جب ہمیں نور کے معنی سمجھ نہیں آئیں گے تو ہم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ اب میں جب لفظ نور لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا تصور کس چیز کا آتا ہے؟ روشنی کا۔ اور جب میں کہتا ہوں نبی نور ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نبی روشن ہے۔ تو کیا واقعاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول خدا اگر کسی گلی سے گزرتے تھے تو کیا یہ مثال ایسے ہے کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو جس طرح ایک بلب روشن ہوتا ہے کہ گلی اس طرح روشن ہو جاتی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر چھٹے امام کے جب واقعات پڑھتے ہیں کہ مختلف واقعات میں امام خانہ خدا کی جب زیارت کے لیے جاتے تھے، زوار خانہ خدا کی مدد کرتے تھے، اور کئی لوگ امام کو پہچانتے نہیں تھے۔ اگر چہرے سے لائٹ نکل رہی ہوتی جو ہمارے ذہن میں تصور نور ہے، اگر چہرے سے روشنی نکل رہی ہوتی تو ہر بندے کو پہچاننا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا امام ہے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا یہ اتنی خدمت کر رہا ہے زوار خانہ خدا کی، اور میں نے رات کے اندھیروں میں سے مناجات کرتے ہوئے سنا تو یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگی، ارے اس آواز کو تو میں نے مدینے میں سنا ہے۔
اور جب میں آگے بڑھا اور چہرے پر نگاہ پڑی تو مجھے پتا چلا یہ میرا چھٹا امام موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اہل بیت اگر گلی میں چلتے تھے یا گھروں میں آتے تھے تو جس طرح آپ کے بلب کی روشنی ہوتی ہے اسی طرح سے ان کے چہروں سے کیا نکلتا تھا؟ نور نکلتا تھا۔ ہاں اگر چاہتے اپنی نیت اور ارادے سے گلی کو روشن کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو پوری کائنات کو بھی نورانی کر سکتے تھے۔ تبھی ملتا ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا اکثر لوگ یہ کہیں گے ہم نے دیکھا تھا پر پہچانا نہیں تھا۔ یہ نہیں نور کا مطلب کہ چہرے سے کیا نکل رہا ہو، روشنی نکل رہی ہو۔ اب نور سے مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب ہمارا تصور ہی لفظ سے غلط ہے تو ہماری معرفت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ غلط ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ امت میں مسلمانوں میں کس چیز کا ہے؟ لفظوں کا مسئلہ ہے نا۔ ایک بندہ ایک لفظ سے ایک معنی لے رہا ہے، دوسرا بندہ لفظ سے دوسری معنی لے رہا ہے۔ اور خدا بھی جب سمجھانا چاہتا ہے تو کن چیزوں کے ذریعے سمجھاتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ تو فرمایا نور سے مراد روشنی نہیں ہے، نور سے مراد علم ہے۔ جو علم خدا دادی علم ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، لیکن نور کی تشبیہ کیوں دی گئی؟ یہ بولا جاتا ہے یہ علم ہے، جبکہ علم کی تعریف بھی آتی ہے تو بولا جاتا ہے العلم نورن، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ علم کو روشنی کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ علم چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ ابھی امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، پچھلے کمرے میں کیا ہے کون ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے، وہ چیز آپ سے کیا ہے؟ غائب ہے، چھپی ہوئی ہے۔ لیکن مثلا میں اس کمرے سے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے، تو وہ میرے لیے کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ غائب ہے۔ تو نبی نور ہے، مطلب کائنات کا علم جو ہمارے لیے غائب ہے، ہمیں پتا نہیں ہے، وہ علم سارا حضرت مصطفیٰ کے پاس موجود ہے۔ کہ جب علم آتا ہے تو جو پتا نہیں ہے اس کا پتا لگ جاتا ہے۔ تبھی فرمایا حسین کی مجلسوں میں آؤ یہاں نور ملتا ہے۔ نور کا مطلب کیا ہے؟ بندہ نورانی بنتا ہے۔ یہ تو نہیں آپ مجلس سے نکلیں گے اور آپ کو 8-10 لائٹیں لگ جائیں گی اور گلی میں جاؤ گے تو لوگ کہیں گے بڑا روشن ہو گیا بندہ۔ ہاں، نور کا مطلب کیا ہے؟ مطلب علم لیتے ہو، تمہارے ذہنوں کو ذکر حسین روشن کرتا ہے، تمہارے ذہنوں کو علم ملتا ہے، اور زندگی گزارنے میں انسان کو کیا ملتی ہیں؟ آسانیاں ملتی ہیں۔ اب رسول نے اس حدیث میں اسی طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے۔ لفظ استعمال کیا چراغ کا۔ اب آپ اگر گلگت سے مثلا اسکردو جاؤ، بلتستان جاؤ اور گاڑی رات کو لے کر جا رہے ہو، اب روڈ کو کون دکھاتا ہے؟ جو گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ روڈ دکھائے۔ خدا نہ خواستہ وہ چراغ بند ہو گیا تو آپ کو روڈ نظر نہیں آئے گا، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو فرمایا اگر روڈ پر چراغ نہ ہو تو روڈ اور راستہ نہیں ملتا۔ اور ضلالتوں اور گمراہی میں اگر خدا نے کسی کو چراغ بنایا ہے تو حسین ابن علی کو بنایا ہے۔ ہاں؟ یہ چراغ گھروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ چراغ روڈوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ چراغ کس کو دکھانے کے لیے؟ راہ ہدایت کو دکھانے کے لیے۔ اب لفظ بدل کر امیر المومنین کے لیے بھی ایسا ہی ایک جملہ ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ 5 منٹ کے لیے رک کے سوچئے یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائے؟ تو یہ کہنا کیوں پڑا کہ یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ اب کنفیوژن کب بنتا ہے؟ مثلا رسول خدا دنیا میں تھے، نبی کے ساتھ بڑے ساتھی ساتھ تھے، اب ظاہر نبی بھی حق، نبی کا ساتھ دینے والے بھی حق۔ اب رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک بڑا کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے۔ جنگ جمل، ایک طرف علی ابن ابی طالب، دوسری طرف نبی کی زوجہ ہے۔ جنگ صفین، ایک طرف علی ابن ابی طالب، دوسری طرف بقول مسلمان کاتب وحی ہے۔ اب امت کی نگاہ میں تو سارے حق ہیں نا، امت تو سب کو حق مانتی ہے نا بھائی۔ جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا رائٹ اور لیفٹ، تو بندے سب کہتے تھے نا سب کیا ہیں؟ ظاہر جنہوں نے ریولیوشن میں ملک بنانے میں ایک ساتھ دیا ہے تو ظاہر کیا ہیں؟ حق ہیں۔ اب رسول نہیں ہے، یہ جو بدر میں رسول کے ساتھ، خیبر میں رسول کے ساتھ، خندق میں رسول کے ساتھ،
بڑے بڑے رشتے ہیں نبی کے ساتھ، کوئی صحابی ہے، کوئی زوجہ ہے. اب اچانک ایک سادہ سا بیچارہ عام سا مسلمان وہ کیا دیکھے کہ دو حق جو ہیں آپس میں لڑ پڑے ہیں. اس کو میں سمجھانے کے لیے اس طرح کہتا ہوں، بعض مومنین کہتے ہیں مولانا رمضان میں جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں تو 4 5 مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں 4 5 مولوی، اور آپس میں ایسے لڑتے ہیں جیسے مرغا لڑتا ہے. ہاں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ واقعاً اتنا علم حاصل کرنے کے بعد جب ان کو ہی پتہ نہیں حق کیا ہے. مفتی ہیں، حافظ حدیث ہیں، کوئی حافظ قرآن ہے، لیکن پھر بھی آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. اب نیچے جو بندہ دیکھنے والا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بیچارہ ٹیچر ہے، کوئی بیچارہ مزدور ہے، اس نے علم کس سے لینا ہے؟ مفتی اور عالم سے لینا ہے. اب وہ ٹی وی پہ دیکھے کہ چاروں کے چاروں آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے نا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں. یہی تم نے آج 4 دیکھے ہیں لڑتے ہوئے. مسلمانوں نے رسول کے بعد کئیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے. اب ظاہر ہے عام سا مسلمان تو پریشان ہو جائے گا نا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں. تو نبی نے فرمایا یہ مت دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے. حق کا نعرہ لگانے والے بہت ہوں گے، اللہ کا نام لینے والے بہت ہوں گے، لیکن یہ نہ دیکھنا حق کا نام لینے والا کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے. جہاں جہاں علی جائے گا وہیں وہیں پر حق جائے گا. اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور آسان آپ کو مثال دے دوں. دیکھیے آپ سارے لوگ ایک عالم کی عزت کرتے ہو، کیا یہ عزت میری ذاتی ہے یا میں نے عاریتن لی ہے؟ ایک مرتبہ آپ ایک گھر میں رہتے ہو، آپ کا اپنا ہے. ایک مرتبہ آپ گھر بڑا اچھا ہے لیکن ہے کرائے کا، کبھی بھی بندے کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے. آپ ہماری عزت کرتے ہو ہماری وجہ سے نہیں، اہل بیت کی وجہ سے. تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی شرف نہیں ہے. یہ شرف کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا ہے. عزت ہو رہی ہے حسین کی وجہ سے، عزت ہو رہی ہے ذکر حسین کی وجہ سے. کبھی بھی کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، یہ عزت کبھی بھی جا سکتی ہے. آقا منتظری کا بڑا نام تھا، لیکن ایک دن آیا وہ نام کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. کبھی عزت آتی ہے اور کبھی عزت چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ عزت میری ذات کا حصہ نہیں ہے. میں نے لی ہے کس سے؟ آل محمد سے لی ہے. اللہ کی عبادت کروں گا تو اللہ سے عزت ملے گی. اور آسان کر کے سمجھاؤں، آپ مثلا بریانی کھا رہے تھے اور بریانی میں نمک تھا، تو آپ نے کہا کہ اس چاول میں اور اس چاول کے اندر نمکینی کہاں سے آئی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ نمکینی آئی نمک سے. آپ نے پانی پیا، پانی میٹھا تھا، آپ نے کہا اس پانی کے اندر مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو کسی نے کہا شہد سے آئی، شکر سے آئی. چاول میں نمکینی کہاں سے آئی؟ نمک سے آئی. چاول خود نمکین نہیں ہوتا، وہ نمک سے نمکینی لیتا ہے. پانی خود میٹھا نہیں ہوتا، وہ شہد یا شکر سے مٹھاس لیتا ہے. لیکن اگر کوئی جوان یہ پوچھے مولانا نمک کی نمکینی کہاں سے آئی، آپ بولو گے نمک کی نمکینی اس کے ذات کے اندر ہے. آپ بولو گے شہد کی مٹھاس کہاں سے آئی، شہد کی مٹھاس اس کے ذات کے اندر ہے. تو سب کسی نہ کسی سے حق لیتے ہیں، علی کی ذات کے اندر حق ہے. علم ان کی ذات کے اندر ہے. اگر کسی کے محتاج ہیں تو پروردگار عالم کے محتاج ہیں. تو فرمایا ان کا وجود حق ہے، یہ جہاں مڑیں گے وہیں پر حق چلا جائے گا. فرمایا ظلمتوں میں اور اندھیروں میں اگر تجھے پہچان نہ آئے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، تو یہ دیکھنا کہ حسین کہاں جا رہے ہیں. حسین کیا ہے؟ چراغ ہدایت ہے. اے اندھیروں میں اور ضلالتوں میں راستہ دکھانے والے امام کا نام ہے حسین. اور صرف چراغ ہدایت نہیں ہے، وہ سفینۃ النجات. اور حسین کیا ہے؟ کشتی نجات بھی ہے. اب یہ عجیب جملہ ہے. ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ مولانا میں نے کربلا جانا ہے، بتائیے کربلا کیسے جایا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو کربلا جانے کا راستہ بتایا کہ بندے خدا پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لگواؤ، اگر بائی روڈ جانا ہے تو یہ راستہ ہے، اگر بائی ایئر جانا ہے تو یہ راستہ ہے. میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، لے کر نہیں جا رہا. کہ حسین کے اندر 2 خوبیاں ہیں، حسین راستہ دکھاتا بھی ہے اور جنت تک لے کر بھی جاتا ہے. فرمایا یہ کشتی نجات ہے، یہ صرف راستہ دکھاتا نہیں ہے،
یہ نجات کی کشتی ہے، یہ تجھے سوار کر کے اور معاشروں کے بھنور سے نکال کر جنت تک پہنچاتا بھی ہے۔ اور یہ وہی کشتی ہے جس میں آج مجلس حسین میں آپ آ کر سوار ہو گئے ہیں۔ لیکن سوار یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ سوار رہے، یہ نہیں کہ مجلس کے بعد کشتی سے اتر کے چلا جائے۔ اگر ہمیشہ اس کشتی میں سوار رہو گے تو تمہارا راستہ بالآخر کہاں تک پہنچے گا؟ جنت تک پہنچے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حر جب اس کشتی میں سوار ہوا تو حسین نے کہا حر تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صل وعجل فرج۔ آواز اگر تھوڑی بڑھا دیں کیونکہ 3 دن میں پھر گلے کا ستیاناس ہو جائے گا اگر اس طرح رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فرمائے چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ اب اکثر شیعیان حیدر کرار جب مجلس میں آتے ہیں تو ہم سے ایک سوال ہوتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو عام طور پہ بیچارے زبان یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم مجلس میں کربلا کا واقعہ سننے جا رہے ہیں، قصہ کربلا سننے جا رہے ہیں۔ پھر آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ بھائی ایک قصے کو سننے کے لیے اتنا خرچہ، ایک قصے کو سننے کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے کہ محرم آنے سے پہلے علم کا بننا، تابوتوں تعزیوں کا بننا، خطبہ کو بلانا، ذاکروں کو بلانا، نظر نیاز، کروڑوں روپے شیعہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے کہ آپ ایک قصہ اور کہانی سنانے کے لیے لوگوں کو بلاؤ اور کروڑوں روپے خرچ کرو۔ کیا بہتر نہ ہوتا یہ پیسہ غریبوں پہ لگتا، یہ پیسہ یتیموں پہ لگتا، یہ پیسہ ایجوکیشن پہ لگتا؟ قصہ سنانا ہی تھا، کتاب چھاپ دو لوگ پڑھ لیں کربلا میں کیا ہوا تھا۔ قصہ سنانا تھا، میڈیا کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ کر کے بچوں کو پڑھا دو کربلا میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ جس طرح ہم بدر اور حنین کے قصے سناتے ہیں تم بھی سنا دیا کرو۔ یہ عبث ہے کہ لوگوں کو فرش عزا پہ بلاؤ قصہ سنانے کے لیے، اور وہ بھی ریپیٹڈ قصہ سنانے کے لیے، کوئی 60 کا، کوئی 50 کا، کوئی 40 کا، سب نے سنا ہوا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کسی بھی شیعہ کو اٹھاؤ اور اسے پوچھو امام حسین کی شہادت سنائے گا، علی اکبر کی شہادت سنائے گا، جناب علی اصغر کی شہادت سنائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ کربلا قصہ ہے، کبھی یہ نہ کہا کرو کہ کربلا واقعہ ہے۔ ہم نسلوں کو یہاں پہ قصہ سنانے کے لیے نہیں بلاتے۔ کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے، کربلا ایک تمدن کا نام ہے۔ قصے سنانے کے لیے نہیں بلاتے۔ نہ ہی قرآن مجید میں پروردگار عالم تجھے قصے سنا رہا ہے، کبھی یوسف کا قصہ، کبھی نوح کا قصہ۔ جب یہ باتیں اگر قصہ سنانا ہوتا تو خدا بڑا ڈیٹیل میں بتاتا۔ آخر میں کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں تجھے تاریخ کے تجربوں کا بتا رہا ہوں تاکہ تو عبرت حاصل کرے۔ امیر المومنین فرماتے اللہ نے زندگی علی کو کم دی، لیکن علی نے گزشتہ امتوں کی زندگیوں کو پڑھ کے ان ساری امتوں کا تجربہ علی کے پاس موجود ہے۔ عقل مندے کی نشانی۔ کربلا تہذیب کا نام ہے، یہاں قصہ سنانے کے لیے نہیں بلاتے۔ بچوں کو بڑوں کو فرش عزا پہ بٹھا کر ہم مکتب اہل بیت کی تہذیب سکھاتے ہیں، ہم فکر حسین ان کے ذہنوں میں منتقل کرتے ہیں، ہم یہاں پر آ کر ادب عباس سکھاتے ہیں، ہم یہاں پہ آ کر عفت زینب بتاتے ہیں، ہم یہاں پہ آ کر شجاعت علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان جوانوں میں وہ کربلا کی تہذیب پیدا ہو جائے۔ تبھی آیت اللہ فلسفی کہتے ہیں جب ایران کے کچھ اہل سنت کے علاقوں میں گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ بے راہ و روی بہت بڑھتی جا رہی ہے، بے دینی بہت بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے علماء اہل سنت کو جمع کیا اور امر بالمعروف پہ بڑی تاکید کی کہ کیا ہوا، مسجدوں میں رش کم ہے، حجاب کم ہوتا جا رہا ہے، معاشرے میں فسق بڑھتا جا رہا ہے، تو علماء امت تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو راہ راست پہ کیوں نہیں بلاتے؟ مسجدیں تجھے بنا کر دی ہیں، جمعے تمہارے پاس ہیں، لاؤڈ اسپیکرز تمہارے پاس ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آغا فلسفی کہتے ہیں جب میں نے آدھے گھنٹے تقریر کی اور تقریر ختم ہوئی، ایک عالم اہل سنت کھڑا ہو گیا،
کہنے لگا آغا فلسفی، جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آغا فلسفی خدا کی قدر جانو، جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آغا فلسفی نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو جمعے میں بلاتے ہیں، وہ بھی پیر سن لوگ آتے ہیں، خواتین ہمارے یہاں جمعے میں نہیں آتی، تھوڑی بہت تبلیغ کر لیتے ہیں، ڈیلی نماز میں اتنے لوگ نہیں آتے۔ کہ تم شکر خدا کرو کہ خدا نے تجھے حسین جیسی نعمت عطا کی ہے۔ کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کہ ہر عمر کا بندہ فرش عزا پہ بیٹھا ہوتا ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، آفیسر بھی ہے، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ فرمایا یہ تہذیب ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نعمت خدا نے تم شیعوں کو دی ہے۔ ایک سیاسی پارٹی جلسہ بھی کرنا چاہے، 20 گاڑیاں، پیسوں کی لالچ، کھانے کی لالچ لوگوں کو دے کے بلاتی ہے، لیکن فرمایا تم شیعوں کے یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہاں زیادہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس یہ بولا جاتا ہے کہ زہرا کے لال حسین کی مجلس ہے۔ کہ لوگ گھروں سے نکل کر جوک در جوک تمہاری امام بارگاہوں میں آتے ہیں، واللہ یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جب نعمت بڑی ہے تو انسان کی ذمہ داری بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مت کہنا کہ کربلا قصہ ہے، کربلا ایک تہذیب ہے، کربلا ایک اصول ہے، کربلا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جب تک اس کربلا کو سمجھو گے نہیں تب تک انسان کی زندگی بدلتی نہیں ہے۔ اور کربلا کا ہر کریکٹر اس کا کربلا میں ہونا ضروری تھا، واللہ اگر ہور کربلا میں نہ ہوتا تو کربلا کامل نہ ہوتی، کربلا میں اگر جون نہ ہوتا تو کربلا کامل نہ ہوتی، کربلا میں اگر وہب نہ ہوتا تو کربلا کامل نہ ہوتی، کربلا میں اگر زہیر نہ ہوتا تو کربلا کامل نہ ہوتی۔ یہ ہر کریکٹر جو کربلا میں موجود ہے یہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ 5 منٹ کے لیے تصور کریں، اگر کربلا میں ہور نہ ہوتا تو عزادار مجلس حسین میں کس بخشش کی نیت لے کر آتا؟ یہ ہور کا کردار ہے کہ انسان کو امید ملتی ہے کہ حسین کی مجلس میں جاؤ، جب حسین ہور کو سینے سے لگا سکتے ہیں تو میرے گناہوں کو بھی بخش کے سینے سے لگا سکتے ہیں۔ کربلا میں مذہب کی تفریق نہیں ہے، کربلا میں وہب موجود ہے جو پہلے مسیحی تھا، حسین سے ملنے کے بعد شیعہ بنا۔ کربلا میں زہیر موجود ہے جو پہلے عثمانی تھا لیکن حسین کے ملنے کے بعد شیعہ علی ابن ابی طالب بنا، مکتب اہل بیت میں آ گیا۔ کربلا میں غلام موجود ہے، رنگ کا کالا بھی موجود ہے، رنگ کا سفید بھی موجود ہے، کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی موجود ہے، کربلا میں 4 سالہ سکینہ بھی موجود ہے، کربلا میں جون اور سعید جتنا بوڑھا بھی موجود ہے۔ یہ وہ مقام کربلا ہے جو انسان کو تہذیب سکھاتا ہے، زندگی کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اب صرف خود کو کربلائی بولنے سے کوئی کربلائی نہیں بنتا۔ ایک مرتبہ زمین کربلا سے ہو کر آتے ہو، نسبت زمین سے ہوتی ہے، خود کو کربلائی کہلاتے ہو، لیکن حقیقت میں کربلائی وہ ہے جو اپنی زندگی میں اصول کربلا کو پیدا کرنا شروع کر دے۔ اگر کربلائی اصول میری زندگی میں آ جائے تو میری دنیا بھی بدل جائے، میری آخرت بھی بدل جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ واجل فرجہم۔ آئیے آج ایک اصل کربلا کی زندگی کا ذکر کریں اور دیکھیں کہ واقعاً ہمارے وجود میں یہ اصل کتنا پایا جاتا ہے۔ اصول کربلا اگر ہماری زندگی میں نہیں تو میرے عزیز زندگی کربلا ہی نہیں۔ 3 دن میں جتنا بیان کر سکے بیان کریں گے۔ ایک سب سے بارز ترین اصل یعنی جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے کربلا میں امام حسین کی زندگی میں اور اولاد امام حسین کی زندگی میں، وہ اصل کون سا ہے؟ کربلا میں ایک چیز نظر آتی ہے اور اس کا نام ہے خوف پروردگار عالم۔ کربلا میں خوف پروردگار عالم نظر آتا ہے۔ سیدہ زینب کو دیکھیں، خدا کا خوف نظر آتا ہے۔ امام حسین کو دیکھیں، خدا کا خوف نظر آتا ہے۔ ہور کا پلٹنا دیکھیں، خدا کا خوف نظر آتا ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں صرف یہ کہنا کہ میرے دل میں خوف خدا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہر مسلمان بولے میں بہت اچھا مسلمان، ہم بولے ہم بہت اچھے شیعہ ہیں، یہ مومن بولے کہ میرے دل میں تقوی پروردگار عالم بہت زیادہ ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے معصوم فرماتے ہیں جب تک تیرے اندر یہ نشانیاں نظر نہ آئیں تب تک نہ سمجھنا کہ تیرے اندر خوف پروردگار عالم۔ خوف خدا ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔
جس طرح ہم شیعہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے سینوں میں غم حسین ہے. ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں ہمارے سینوں میں غم امام حسین ہے. ہم کہتے ہیں یزید بہت برا تھا. ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں یزید بہت برا تھا. لیکن کہتے ہیں ہم ماتم نہیں کرتے, ہم تمہاری طرح گریہ نہیں کرتے. ہم اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں غم کیفیت باطنی ہے. آج آپ خوش ہو یا غمگین ہو مجھے کیسے پتا چلے؟ بندہ ہنسے گا تو کہوں گا خوش ہے, بندہ روئے گا تو کہوں گا غمگین ہے, بندہ شرمندہ ہوگا چہرہ لال ہو جائے گا تو کہوں گا کیا ہو رہا ہے؟ شرمندہ ہو رہا ہے. حب اور بغض باطنی کیفیت ہے. باطن جب تک ظاہر نہ ہو تو پتہ نہیں لگتا. ہم نے کہا جب تک آنکھوں سے آنسو گریں گے نہیں تو مجھے کیسے پتا کہ دل میں غم حسین ہے؟ کیفیت باطن ہے. جب تک باطن, آج مثلاً اہل سنت کے بہت بڑے عالم طارق جمیل صاحب جب واقع کربلا پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا اس کے دل میں غم حسین موجود ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک عام سا ڈرامہ دیکھتا ہے, ڈرامہ جس میں کوئی ایموشنل سین آتا ہے تو رو پڑتا ہے. ایموشنلی انسان رو پڑتا ہے. تو کیسے ممکن ہے تو یہ سنے کہ فرزند رسول کو کربلا کے میدان میں کاٹا گیا, نواسیوں کو تماچے مارے گئے, اور وہ دعوی محبت بھی کرے لیکن آنکھوں سے آنسو نہ گرے. ہر شے کی نشانی ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر دل میں خوف پروردگار عالم ہے تو خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں. یہ صرف کہنا کافی نہیں کہ میرے دل میں خوف خدا ہے. اے جوان, اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو مولا حسین فرماتے ہیں پہلے دیکھ تیرے اندر یہ نشانی ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ نشانی ہے تو مالک خوف خدا ہے, صاحب خوف ہے. لیکن اگر یہ نشانی نہیں ہے تو یہ صرف دعویٰ ہے. بالکل اسی طرح جو کہتے ہیں غم ہے پر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. تو خوف کی نشانی ہوتی ہے. خوف بھی کیفیت باطنی ہے. اس وقت میں ڈرا ہوا ہوں یا خوش ہوں آپ کو کیا پتا؟ خوف ایک کیفیت باطنی ہے. فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا پہلی نشانی جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے, پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خدا کو ناظر مانتا ہے. اگر تو خدا کو ناظر مانتا ہے تو سمجھو تیرے اندر خوف خدا ہے. ناظر کا مطلب یعنی یہ تیرا بلیو ہے, یہ تیرا ایمان مستحکم ہے کہ ہر لمحہ مجھے پروردگار عالم دیکھ رہا ہے. وہ سیدہ زینب جو زندان شام کی اندھیری راتوں میں نماز تہجد کے لیے اٹھے, یہ خوف خدا آج نسلوں میں پایا جاتا ہے. اس اللہ کی آنکھ پہ ہے کسی کو ایمان؟ صدیوں سے ہمارے نسلیں سنتی آ رہی ہیں دجال کی آنکھ, دجال کی آنکھ. ارے جتنا تجھے دجال کی آنکھ پہ ایمان ہے اتنا اللہ کی آنکھ پہ ایمان ہے. آج ایک ہی آنکھ پہ ایمان ہے, وہ کیمرے کی آنکھ ہے, وہ سرمایہ دارانہ آنکھ ہے, وہ دشمن خدا کی آنکھ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ دیکھ لے اور اس کی اطاعت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کسی نے اللہ کی آنکھ کو دیکھا کہ واقعاً اس 60-70 سال کی زندگی میں خدا کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے. امام حسین کے پاس ایک جوان آیا, مولا کوئی راستہ ہے کہ انسان گناہ کر سکے کسی ایسی جگہ؟ امام نے کہا ایک راستہ ہے. کہ مولا کون سا؟ کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے. کہنے لگا مولا حسین ایسی کوئی جگہ نہیں. کہ جب تجھے پتا بھی ایسی کوئی جگہ نہیں تو ایسے سوال حسین سے کرتا کیوں ہے؟ یہ ایمان قوی ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کی آنکھ مجھے ہر جگہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کے چرانے کے لیے گیا, 800-900 بکریاں. کچھ جوان بھی پکنک کے لیے جنگل میں سیر کے لیے نکلے. ان کو شدید بھوک لگی. جوانوں کی نگاہ چرواہے پر پڑی. دیکھا 1000 سے زیادہ بکریاں ہیں. چرواہے کو کہا کہ ایک بکری دے, تجھے جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لے. چرواہے نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں, امانت ہے, لوگوں کی امانت ہے. کہ چرواہے کون سی بڑی بات ہے, ایک بکری دے دے, 1000 بکریاں ہیں, سبوں کی تعداد میں مالک کو کیا پتا چلے گا کہ ایک کم ہو گئی ہے؟ ہاں ایک دے دے. اس نے کہا نہیں, اگر پتا چل گیا تو میں پھنس جاؤں گا. کہ دیکھو اگر پتا چل گیا تو بول دینا کوئی بھیڑیا آیا تھا اور بکری کھا کے چلا گیا. یوسف کے بھائیوں نے جب یوسف کو کنویں میں پھینکا نا تو انہوں نے پلاننگ کی. شیطان آپ کو بڑی اچھی پلاننگ بتاتا ہے. بیٹا گھر آنے میں دیر کرتا ہے, باپ پوچھتا ہے کہاں تھے؟ بابا دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا.
پھر دوست کو فون کیا مثلاً پتہ چلا، پھر کوئی اور بہانہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی اسٹیپس بناتا ہے، یہ پوچھے گا تو یہ بولوں گا، وہ پوچھے گا تو وہ، جہاں یہاں پکڑا گیا، ہر چیز کے لیے ایک جواب ڈھونڈتا ہے، اپنی چوریوں کے لیے جواب ڈھونڈتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے جواب ڈھونڈتا ہے، اپنی خطاؤں کے لیے جواب ڈھونڈتا ہے۔ کب پتہ نہیں لگے گا، پتہ لگ گیا تو کیا بولنا، بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے نے کہا بارک اللہ، شاباش، بڑے تیز ہو، تم نے سب کے لیے جواب ڈھونڈا ہے، لیکن یہ تو بتا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی کوئی جواب ہے؟ لوگوں کے لیے تو تم نے بڑے جواب ڈھونڈے ہیں، یہاں پھنسوں گا تو یہ وکیل کروں گا، وہاں پھنسوں گا تو وہ وکیل کروں گا، لیکن اللہ کے لیے کون سا جواب ڈھونڈا ہے؟ ایک یوٹیوب پہ بندہ تھوڑی فنی چیزیں بناتا ہے سیاسی حالات پہ، تو سنا ایک بندہ انٹرویو دینے آیا کہ مجھے نگران وزیر اعظم بننا ہے، تو اس کی سی وی وہ پڑھ رہا تھا، کہ آپ کے کارنامے کیا ہیں، آپ کی ایبلٹی کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کہ پہلی ایبلٹی میری یہ ہے کہ میں کسی چوری کو چھوٹی چوری نہیں سمجھتا، جو بھی آئے میں کھا لیتا ہوں، وہ چاہے گٹر کا ڈھکن ہی کیوں نہ ہو، بینک کا لون معاف کروانا وہ بھی ہڑپ لیتا ہوں، زکوٰۃ کا پیسہ وہ بھی ہڑپ لیتا ہوں، کہ چلیں یہ تو بڑی اچھی ہمارے کام کی ایبلٹی ہے۔ ہاں، کہا کہ اگر آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ پھر کیا کرو گے؟ کہ صاف مکر جاؤں گا۔ کہ نہیں پکے ثبوت ہوں پھر کیا کرو گے؟ کہ جج خریدوں گا۔ کہ جج ایماندار ہو پھر کیا کرو گے؟ کہ بیمار پڑ جاؤں گا، جان چھوٹ جائے گی۔ تو ہم نے ہر شے کے لیے اس دنیا میں بہانے ڈھونڈ کے رکھے، لیکن آج تک کسی نے سوچا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ واقعاً تم پروردگار عالم کو جواب کیا دو گے؟ چھٹے امام کے پاس ایک شخص ہے، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، عادت ہے۔ امام نے کہا اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہو؟ کہ جی مولا میرا ایمان ہے۔ کہ یہ بتا اگر گناہ کرتے وقت وہ دیکھیں جو تیری عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں تجھے، ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ حاجی صاحب بولتے ہیں تجھے، ظاہر بولتے ہیں، عزادار بولتے ہیں، مولانا بولتے ہیں، علامہ بولتے ہیں، جو عزت کرتے ہیں نا، ان کے سامنے کا نہیں مولا اتنا بے حیا نہیں۔ کہا جن کی تو عزت کرتا ہے ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ ایک مرتبہ کچھ ہماری عزت کرتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ لوگ ہیں جن کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے کرو گے؟ اپنے استاد کے سامنے، کسی بڑے عالم کے سامنے؟ کہا نہیں مولا اس کے سامنے گناہ نہیں کروں گا۔ امام نے کہا ماں کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہا مولا اتنا بے حیا نہیں، ماں کے سامنے گناہ کر۔ چھٹے امام نے کہا میرے آخری سوال کا جواب دے، اگر 6-7 سال کا بچہ دیکھے اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہتا نہیں مولا میں اتنا بے حیا نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کر۔ کہتا یہ جواب دینا تھا، میرے چھٹے امام زار و قطع رونے لگے۔ کہ عجیب مسلمان، 6 سال کے بچے کی عزت ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتا، کیا میرے رب کی عزت 6 سال کے بچے جتنی بھی نہیں؟ یہاں تیرا ایمان ہے خدا دیکھ رہا ہے، یہاں تیرا ایمان نہیں ہے۔ اگر تیرا ایمان ہے اللہ کی آنکھ کو ناظر مانتا ہے تو بندے کے وجود میں کیا ہونا چاہیے؟ خوف پروردگار عالم ہونا چاہیے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بندہ با تقویٰ ہوتا ہے لیکن انجانے میں اس سے غلطی ہوتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں ایسے بندوں کو خدا خواب کے عالم میں بیدار کرتا ہے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور اپنی غلطی کو کیا کرے؟ صحیح کرے۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، یتیموں کی مدد کرتا، بچیوں کی شادیاں کرواتا، لوگوں کے گھروں میں راشن بیچتا، یعنی پورے اہل علاقہ میں مشہور تھا کہ اس سے بڑا کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک دن یہ رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں اس نے دیکھا کہ یہ مر گیا ہے اور اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، ملائکہ اس کا سارا چیک کر رہے ہیں، تم نے یہ اچھائی کی، تم نے یہ اچھائی کی، کہ سب کچھ چیک ہو کے مجھے کیا بولا؟ اب آپ فری ہو جنت میں جانے کے لیے، آپ کا حساب کلیئر ہے۔ کہتا بڑا خوش ہوا، الحمدللہ حساب کلیئر ہوا اور مجھے جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس آگے بڑھو گے، یہ چھوٹی 3-4 پہاڑیاں ہیں، ان کو کراس کرو گے اور آگے کیا ہے؟ جنت ہے۔ میں نے کہا بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی پہاڑیاں تھیں، بالکل چھوٹی پہاڑیاں۔
کہ بس یہ 3-4 پہاڑیاں پار کرو اور آگے جنت کا راستہ ہے، سیدھا جنت۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ یہ تاجر تھا، کیا بیچتا تھا؟ چنے، بڑی مقدار میں ہول سیل کا اس کا بزنس تھا، مارکیٹ میں چنے بیچتا تھا۔ اب کہتا ہے جب پہاڑی کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، یہ پہاڑیاں مٹی کی نہیں ہیں، چنوں کی ہیں۔ مٹی کی پہاڑی ہو تو بندہ چڑھے اور پہاڑی کو کراس کر کے آگے بڑھ جائے، اب چنے کی پہاڑی کا مطلب یہ پاؤں رکھتا پاؤں اندر چلا جاتا۔ کہتا ہے کوشش کرتا رہا، چنے پہ کیا چڑھے بندہ؟ ہاں، ایک چاول کا پہاڑ ہو، چنے کا پہاڑ ہو تو بندے کا پاؤں ہی اندر چلا جائے، کوئی محکم چیز ہو کہ بندہ اوپر بھی چڑھ پائے نا۔ کہتا ہے بڑی کوشش کی، پہاڑی پہ چڑھا ہی نہیں، اور اسی کوشش کرتے کرتے نیند سے اٹھ پڑا۔ 5 منٹ کے لیے سوچا یہ کیا خواب تھا؟ حساب کلیئر ہے، جنت تیرے سامنے ہے، لیکن جانے کے لیے پہاڑیوں کو پار کرنا پڑتا ہے، اور پہاڑیاں چنے کی، اور میرا بزنس کون سا ہے؟ چنے کا ہے۔ پریشان ہوا، مارکیٹ میں آیا، کتاب اٹھائی، حساب و کتاب کیا، کہیں کسی کا قرضہ، کہیں کسی کے پیسے تو نہیں ہے میں نے دینے، بڑا حساب کیا، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ شاگرد کو بلایا، میں نے کہا صحیح بتا، تم نے خرید و فروش میں، بیچنے میں کوئی کم و بیشی تو نہیں کی؟ کہا نہیں استاد جی، ہر چیز صحیح بک رہی ہے، یہ لکھا ہوا اتنا بیچا۔ کا نہیں، صحیح بتاؤ، کہیں 1 گرام 2 گرام بیچنے میں تو کمی بیشی نہیں کی ہے؟ کہتے ہاں استاد جی، ایک کام ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ بیچتے وقت ہم چنوں کو پانی لگاتے ہیں، زیادہ نہیں، 100 گرام وزن بڑھ جاتا ہے، یعنی 1 کلو بیچنا ہو تو 100 گرام پانی ہوتا ہے، 900 گرام چنے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بدبخت یہ کام کیوں کرتے ہو؟ مجھے نہیں بتایا۔ وہ کا مرسوم ہے پورے بازار میں، ہم نہیں کرتے، بازار کا ہر چنے بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ پانی لگاتا ہے۔ کہ تم نے ان سب کے ساتھ قیامت میں اٹھنا ہے یا علی بن ابی طالب کے ساتھ اٹھنا ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ عوام تمہارے امام ہے یا علی بن ابی طالب؟ یہ زمانہ تیرا امام ہے یا حجت خدا تیرا امام ہے؟ کہ اب جتنوں کو بیچا ہے وہ سارا پیسہ اس نے نکالا اور رد مظالم کی نیت کر کے اس نے راہ خدا میں دیا۔ یہ مت سمجھو اللہ کی دربار میں حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد مثقال ذرۃ خیرا یرہ مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرے ذرے کا خدا حساب لیتا ہے۔ حقوق الناس اگر انسان کے گلے پر ہیں، کربلا کا میدان ہے، وہ لوگ جو امام حسین کی مدد کرنے آئے، امام نے فرمایا اگر کسی کے سر پر کسی کا دین ہے تو پہلے جا کے ادا کرے، پھر حسین کی مدد کرے۔ کسی کا قرضہ کسی کے سر پر ہے، کسی کے پیسے کسی کے سر پر ہے، پہلے جا کے ادا کر، پھر حسین کی مدد کر۔ کسی نے کہا مولا حسین ایسا نہ ہو میں جاؤں اور آتے آتے دیر ہو جائے۔ امام نے فرمایا اگر یہ مسئلہ ہے تو جلدی جا، کسی کو اپنا وکیل بنا کے واپس آ، کہ تیرے مرنے کے بعد بھی کیا کرے؟ تیرا قرضہ ادا کرے۔ جو چیزیں آپ کے سر پر ہیں، خوف خدا اگر ہو تو بندہ اپنے جیتے جی مسائل کو حل کر کے چلا جائے۔ ایران میں ایک بندہ مر گیا، اس نے وصیت لکھی کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں، اتنے پیسے قضا نمازوں کے لیے، اتنے پیسے قضا روزوں کے لیے، اتنا قرضہ فلاں کے لیے ہے، یہ پیسے دیے جائیں۔ مولانا کہتے جب ہم وصیت پہ عمل کرنے کے لیے آئے، بیٹوں کو کہا کہ یہ باپ نے پیسہ بولا تھا نمازوں کے لیے روزوں کے لیے، انہوں نے کہا جب اس نے نہیں پڑھی ہم کیوں پڑھائیں؟ تو کبھی اولاد پہ بھی بھروسہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی میں بندہ نکال کے ادا کر دے، کیونکہ جب تک تو زندہ ہے یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ تیرے پاس ہے، پروردگار عالم نے دیا ہے۔ 2 جوان آئے نا رسول خدا کے پاس، اور ان کے پاس گودام تھا پورا کھجوروں کا، اور انہوں نے سارا گودام اپنے والد کے ایصال و ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ رسول جب اس گودام میں آئے تو زمین پر 1-2 کھجوریں پڑی تھیں، نبی نے وہ کھجوریں اٹھائیں، کہا اگر اپنی زندگی میں یہ 2 کھجوریں اپنے ہاتھ سے دیتا تو اس کا ثواب جو کچھ تم نے دیا ہے اس سے زیادہ ہوتا، جو آپ خود کرتے ہو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے وجود میں خوف خدا بنائے، حر اگر حر بنا اسی خوف خدا کی وجہ سے۔ یہ صفت اگر انسان کے وجود میں نہ ہو نا، خوف الہی کی صفت۔ اب یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن ایک عالم سے یہ واقعہ سنا کہ کربلا میں امام حسین ہم نے کیا کہا
چراغ ہدایت. ہدایت مولا کی ذات میں ہے. اب یہ نہیں کہ سامنے والا کون ہے، ان کا کام ہی کیا ہے ہدایت دینا. کہتے ہیں شمر جب مولا کے سینے پہ سوار تھا اس وقت بھی مولا کی کوشش تھی کہ شمر کو اپنی طرف کیا کریں، متوجہ کریں کہ شمر دیکھ تو کس کے سینے پہ سوار ہے، اس چہرے کو غور سے دیکھ، یہ کس کا چہرہ ہے. کہ مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین. تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ حسین جانتا ہوں کون ہوں. کہ شمر تیرا مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد آپ کا قتل ہے. امام نے فرمایا میرے بدن کو دیکھ، اتنے زخم آئے، اگر تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے خون بہے گا اور خود بخود میری روح پرواز کر کے نکل جائے گی. قتل ہی تیرا مقصد ہے حسین، ویسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اپنے ہاتھوں کو حجت خدا کے قتل سے رنگین نہ کر، کیونکہ ہر خطا کی معافی ہے پر قتل حسین کی معافی نہیں ہے. کہ گناہ بہت بڑا ہے. پھر بھی باز نہ آیا. کہتے ہیں جب اس نے خنجر چلایا تو وہ خنجر امام حسین کا گلا کاٹ نہیں رہا تھا. کہنے لگا حسین یہ گلا کیوں نہیں کٹ رہا؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے نانا بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری اماں زہرا بوسہ دیا کرتی تھی. میں نے پڑھا نہیں، یہ میں نے سنا ہے، لیکن یہ بات دل کو چھوئی تب جب میں نے یہ جملہ امام زمانہ سے سنا کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا. آخر تک کوشش کر رہے تھے کیونکہ چراغ ہدایت. جب حر مولا کی خدمت میں آیا، آنکھوں پہ پٹی ہاتھوں میں رسی، امام نے فرمایا حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا پر مولا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا. اور ہاتھوں میں رسی کیوں باندھی ہے؟ فرمائے کاش مولا ہاتھ کٹ جاتے پر آپ کی لجا میں فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا. حسین کہتے آجا میرے سینے سے لگ جا. نہیں، کہا بھیا حر حسین کے سینے سے لگ جا. جب کوئی معافی مانگ کر ان کے در پہ آتا ہے، یہ قریبی ترین رشتے میں اس کو پکار کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اب خوف اتنا حر کے وجود میں کہ امام نے کہا بھیا حر میرے سینے سے لگ جا، بشارت دی حر تجھے جنت مبارک ہو. لیکن تاریخ لکھتی ہے حر روتا رہا. کہ مولا آپ نے معاف کیا؟ کہا حسین معاف کیا. کہ مولا اگر اجازت ہو میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگ لوں. کہ حر اس پورے گھرانے کا اخلاق ہے کہ اگر میں نے معاف کیا تو سمجھو میری بہنوں نے معاف کیا. کہ مولا سکون نہیں مل رہا، اجازت دے میں خود معافی مانگوں. جب امام نے پوچھا حر اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا نا، مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آواز آ رہی. یہ اخلاق حر تھا. یہی اخلاق لے کر اگر مجلس میں آؤ گے تو اس طرح اہل بیت مومنوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. کل انشاءاللہ جوانوں کا واقعہ بھی نقل کروں گا کہ کس قدر ثواب ہے مجلس امام حسین میں آنا. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی امام اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں جو مومن عزاء حسین کے لیے انجام دیتا ہے. بندہ اگر عاشق ہو تو اپنے معشوق کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے. عشق ہو پر تقاضے دیدار نہ ہو، یہ عشق ایسا ہے. کسی مومن نے دیکھا، بوڑھا تھا، کہ لوگ بسوں میں سوار ہو کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دوڑا دوڑا گھر گیا، مصلی پہ بیٹھا، رو کے کہنے لگا مولا حسین کیا تیری زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ کیا تیری کربلا صرف صحت مندوں کے لیے ہے؟ مولا میں غریب ہوں، کربلا نہیں آ سکتا. کیا کہیں گے ملائک، اے بدبخت قبر میں حسین کی ایک زیارت کا ثواب لے کر نہیں آئے. مولا آپ تو کریم ہے. کریم کا مطلب جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے. یہ بوڑھا کہتا ہے رو رو کے مجھے نیند آ گئی، خواب کے عالم میں حسین کی زیارت نصیب ہوئی. فرمائیے مت کہنا کہ ہم کریم نہیں ہیں. وہ میری زری کی زیارت کے لیے گئے ہیں، حسین اپنے چہرے کی زیارت کرانے تیرے خواب میں آیا ہے.
کہ سن میرے زائر، زندگی میں ایک بار بھی اگر آ سکتا ہے میری کربلا ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد جب اس کے ثواب کو دیکھو گے نا تو بڑا پچھتاؤ گے کہ کاش اپنا پیسہ میں حسین کی زیارت پہ لگاتا، لیکن اگر نہیں آ سکتے تو ہم کریم ہیں۔ جب قم کے عالم نے امام زمانہ سے شکوہ کیا نا کہ مولا آپ کریم ہیں، کریم کا مطلب نعمت سے محروم نہ کرے، مولا ہم ہر معصوم کی قبر کی زیارت کر رہے، ہم شیعوں نے کیا بگاڑا کہ سیدہ فاطمہ کی قبر کی زیارت کا ثواب نہیں لے پا رہے ہیں۔ امام کی زیارت ہوئی، امام نے کہا قبر چھپانا مصلحت تھی، لیکن یہ مت کہو کہ ہم نے زیارت سے محروم رکھا ہے، ہم کریم ہیں۔ جس نے فاطمہ کی قبر کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ قم میں معصومہ کی زیارت کر لے۔ امام حسین نے فرمایا ہم کریم ہیں، فرمایا اگر نہیں آ سکتا کربلا تو فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو۔ مولا ایک سلام کروں گا ثواب زیارت مل جائے گا؟ فرمایا جب سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایک مرتبہ آدمی چاہ کر روتا ہے، ایک مرتبہ پتہ نہیں لگتا، خود بخود آنسو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ کیفیت تیرے اوپر آئے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ مجلس حسین، ثواب زیارت حسین کمانے کے لیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے مولا پر، اور کوشش کریں کہ اس طرح سلام کریں جس طرح کربلا میں بی بی زینب نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، آواز بڑھا دیں بار دیگر، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی، بلند آواز سے السلام علی وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی، وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ، آپ نے کئی ذاکروں کے مصائب سنے ہوں گے، سب سے بڑا ذاکر امام زمانہ ہے۔ جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ بڑا کرو، ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے۔
سنیں گے اپنے جد کے مصائب کیسے بیان کرتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں مولا کے کچھ سلام ہیں، کسی بھی مظلوم کا نام نہیں لیتے پر مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں۔ قدیمی ازادارو سمجھنا تیرا کام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، اللہ جانے یہ کس بی بی کے رخسار، نشانی خود بتاتی۔ فرمایا میرا سلام ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں، بہت کم ہے آواز۔ رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، انہوں نے نبی کی نواسیوں کو چہرے پہ تماچے مارے۔ جب بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گودی میں آیا، رو رو کے کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو۔ بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ میں قربان ننھی سی بچی کی مظلومیت پہ۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اللہ جانے یہ کس بی بی کی کلائیاں ہے۔ کسی عالم نے کہا یہ زینب کے بندے ہاتھ ہیں۔ میں نے کہا کربلا میں بی بی زینب پہ بڑے بڑے مصائب آئے، بی بی نے تازیانے کھائے، نو کے نیزہ سے ظالم نے سیدہ کو کئی مرتبہ مارا، لیکن امام زمانہ نے وہ مصیبت یاد نہیں کی بلکہ سیدہ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو یاد کیا۔ اللہ جانے یہ کیسی مصیبت تھی۔ جب میں نے یہ روایت پڑھی بات سمجھ میں آ گئی۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کو او زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی جوان کہے مولانا یہ آپ نے کیا پڑھا؟ ارے زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے بازو ان کی گردن سے بندھے تھے۔ او زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔